پاکستان کی تاریخ میں یعنی آپ قائد اعظم کے بعد اگر سب سے زیادہ ذکر ہوتا ہے تو وہ بھٹو کا ہوتا ہے، اور اس کے بعد عمران خان صاحب کا ہوتا ہے۔ تو میرا ان سے سوال ہوتا ہے کہ بھئی کیا فرق ہے بھٹو صاحب اور عمران خان صاحب میں؟ تو وہ کہتے ہیں زمین آسمان کا فرق ہے۔ عمران خان جیسی پاپولیرٹی، عمران خان کے لیے جو لوگوں کی محبت ہے، ایسی محبت وہ کہتے ہیں کہ بھٹو تو دور دور تک بھٹو کے لیے محبت نہیں تھی جو محبت عمران خان کے لیے۔ پھر میرا اگلا سوال یہ ہوتا ہے، میں نے بہت سے لوگوں سے پوچھا کہ بھئی کیا وجہ ہے، کیوں عمران خان کو اتنی جو ہے وہ یہ محبت ملی ہے؟ تو ہر ایک مختلف رائے ہوتی ہے۔ مثلا میں نے ایک شخصیت سے پوچھا، میں نے کہا جی آپ بتائیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ عمران خان کو کیوں اتنی زیادہ محبت ملی اور محبت مل رہی ہے؟ یعنی محبت کا دیکھیں نا کہ میں ابھی بتا رہا تھا دوستوں کو، میں نے کہا کہ ایک دن، یعنی یہ بتانا مقصود نہیں ہے کہ میں مسجد میں گیا ہوا تھا، صرف ایک واقعہ سنانے کے لیے آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ میں I8 کی مسجد میں گیا اور میں وضو کر رہا تھا، تو ایک نمازی جو ہے وہ نماز پڑھ کے اور مسجد سے نکلتے ہوئے وہ ایک پانی کا جو کولر لگا ہوا تھا اس سے وہ ٹھنڈا پانی پی رہے تھے، اور وہ ساتھ پڑی ہوئی چیئر پہ بیٹھے تھے، تو وہ پانی پی رہے تھے اور میں وضو کر رہا تھا سامنے، تو انہوں نے غور سے دیکھا اور کہا صدیق جان؟ میں نے کہا جی صدیق جان۔ تو انہوں نے بات کرتے ہوئے یعنی جیسے ہی بات شروع کی تو ان کی آواز بھر آئی اور ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور مجھے انہوں نے کہا کہ میں ابھی عمران خان کے لیے دعا کر کے آیا ہوں، تو آپ بھی عمران خان کے لیے بہت دعائیں کرنا۔ یعنی دیکھیں نا کہ اب وہ بندہ جو ہے، مطلب اس نے جیسے مجھ سے بات کرنا شروع کی تو اس کی آواز بھر آئی عمران خان کے لیے، اور اس نے کہا جی میں ابھی عمران خان کے لیے دعا کر کے۔ اب آپ دیکھیں نا، آپ یہ تو میں پاکستان کی ایک مسجد کی بات بتا رہا ہوں، آپ پوچھو لوگوں سے، ہمیں ایک عدالتی شخصیت نے بتایا، میں اور میرے ساتھ ایک اور میرے دوست ہے، بہت بڑا نام ہے جرنلزم کا، اور کبھی وقت آئے گا تو وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ ایک عدالتی شخصیت نے کہا، انہوں نے کہا کہ حج کے موقع پہ ان مقامات کے اوپر جہاں لوگ جو ہے وہ رو رو کے گڑ گڑا کے دعائیں مانگ رہے تھے، تو وہاں پہ بھی ہم نے یہ دیکھا کہ لوگ اونچی آواز میں عمران خان کے لیے دعائیں کر رہے تھے۔ اور کئی بار لوگوں نے یہ شیئر کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کے اوپر لوگ دعائیں کر رہے تھے، خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے عمران خان کے لیے دعا کر رہے تھے۔ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب جب جاتے ہیں تو ہمیں آ کے بتاتے ہیں کہ کس طرح سے نجف میں لوگ عمران خان کے لیے دعائیں کر رہے تھے، کیسے لوگ کربلا میں عمران خان کے لیے دعائیں کر رہے تھے، کیسے اربعین کے موقع پہ وہاں پہ لوگ عمران خان صاحب کے لیے دعائیں کر رہے تھے۔ ابھی ہمارے ایک دوست ہیں، ہمارے ویسے بڑے مہربان ہیں، وہ پولیٹیشین ہیں، اور اب وہ PTI میں نہیں ہے، کسی دور میں وہ PTI میں تھے، اب ایک اور جماعت میں، تو وہ بتا رہے تھے کہ ابھی وہ اپنے ایک عزیز کے ٹریٹمنٹ کے لیے جو ہے وہ وہاں پہ کسی ملک کا بتا رہے تھے، مجھے بھی ذہن میں آ جائے گا جس ملک کا وہ بتا رہے تھے، تو وہ بتا رہے تھے ہمیں کہ کہتے ہیں کہ میں وہاں پہ گیا، کوئی میں نے شاپنگ کرنی تھی، تو جب کہتے ہیں میں گیا تو ایک دکاندار نے مجھ سے پوچھا کہ آپ انڈیا سے ہیں؟ تو میں نے کہا نہیں میں پاکستان سے ہوں۔ تو اس نے مجھے کہا اچھا پاکستان سے، اس نے انگلش میں ان کو کہا کہ آپ پاکستان سے ہیں، تو عمران خان کی کیا صورتحال ہے عمران خان کی نا، تو کیسا ہے عمران خان، کب آئے گا جیل سے باہر؟ تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا بس دیکھیں کب آتا ہے، ابھی تو لگتا نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں اس نے عمران خان کے لیے، خیر بہت انہوں نے بتایا کہ اس نے عمران خان کے لیے کیا کہا، تو کہتے ہیں کہ میں نے کیا کیا کہ میں نے نا اپنے موبائل میں نا عمران خان کے ساتھ اپنی تصویر دکھائی، کیونکہ وہ پہلے PTI میں رہے ہیں، تو خان صاحب کے ظاہر ہے خان صاحب ان کے پاس گئے تھے ان کے علاقے میں، تو ان کی خان صاحب کے ساتھ تصویر تھی۔ کہتے ہیں جیسے اس نے جو ہے وہ اس دکاندار نے وہ تصویر دیکھی تو اس نے جو ہے وہ میرا ماتھا چوما، میری آنکھیں چومی کہ یار کیا بات ہے کہ تم عمران خان کتنے کلوز تم رہے ہو۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے جب سے شاپنگ کی تو انہوں نے مجھے 50% جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ کیا۔ یعنی یہ تو ایک میں بڑا ایک چھوٹا سا ایک واقعہ جو ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوں، یعنی اس طرح کے مطلب بیش بہا یعنی واقعات ہیں۔ میں اکثر دوستوں کو کئی بار میں جو ہے وہ حوالہ دے چکا ہوں کہ یہ ہمارے دوست ہیں سہیل خان صاحب، جو نوشہرہ سے ان کا تعلق ہے، دی نیوز کے بہت سینئر اور زبردست رپورٹر ہیں، ہمارے تو استادوں کی طرح ہیں۔ تو ان کے بھائی کی ڈیتھ ہوئی تو ہم جب جنازے کے لیے گئے نوشہرہ میں، تو ابھی جنازے میں ٹائم تھا، بیٹھے تھے، تو اس وقت عمران ریاض خان صاحب جو ہیں وہ جبری طور پہ گمشدہ تھے، اور بلکہ اس وقت بازیاب ہو گئے تھے آئی تھنک، کیونکہ وہ ان کی تصویریں آئی تھیں تو وہ پورے پاکستان کے اندر لوگوں کے اندر بڑی تکلیف تھی ان کی تصویریں دیکھ کے۔ تو اس وقت جو ہے وہ بزرگ یعنی سفید داڑھیوں کے ساتھ وہ بزرگ جو ہیں وہ مجھے مل رہے تھے، اور عمران ریاض کے لیے بڑا وہ رو کے مجھے کہہ رہے تھے کہ یار کیا اس کی حالت کر دی ہے عمران ریاض کی، اور مطلب اور پھر عمران خان صاحب کے لیے جس طرح سے وہ بزرگ دعائیں کر رہے تھے۔ تو ایسی محبت جو ہے نا وہ ظاہر ہے کسی ایسے شخص کو یہ محبت نہیں مل سکتی جو دنیا کے لیے
جو سیاست کے لیے، جو دنیاوی مفاد کے لیے، جو دنیاوی اقتدار کے لیے جو ہے وہ کر رہا ہو، تو اس کو یہ محبت نہیں مل سکتی، ایسی محبت اس کو نہیں مل سکتی کہ آپ 5 سال کے بچے سے لے کے اور 100 سال کے بزرگ تک آپ دیکھیں. ابھی ہم پشاور جلسے میں گئے ہوئے تھے، ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے لوگ آ کے عمران خان کا ذکر کر رہے تھے اور عمران خان کا ذکر کرتے ہوئے رو پڑتے تھے. تو کیا وجہ ہے؟ کیوں بیساکھیوں کے اوپر لوگ چل کے آ رہے تھے؟ کیوں؟ حالانکہ وہ جلسہ گاہ جو ہے 2 کلومیٹر تو پیدل چل کے جانا تھا، بیساکھیوں پہ 80 سال کے بزرگ آ رہے تھے. کیوں؟ یہ تو میں نے یہی سوال کرتا ہوں بہت سے لوگوں سے کہ کیا وجہ ہے. ہر کوئی اپنی رائے دیتا ہے. مثلا مجھے انہوں نے کہا کہ مجھے ایک مہربان تھے، انہوں نے کہا کہ یار کبھی آپ نے یہ پڑھا ہے کہ مطلب کسی مسلمان کو دکھ اور تکلیف سے جو ہے وہ اگر آپ نکالتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کتنی اس بندے سے محبت کرتا ہے کہ جو کسی اللہ تعالیٰ کے بندے کو دکھ اور تکلیف اور پریشانی سے نکالتا ہے. تو انہوں نے کہا امیجن کرو کہ جو شوکت خانم ہاسپٹل ہے جس میں لاکھوں لوگوں کا مفت علاج ہو چکا ہے اور آج بھی اس وقت بھی سینکڑوں ہزاروں لوگوں کا مفت جو ہے وہ علاج ہو رہا ہے، اور جس طرح سے لوگوں کا علاج ہو رہا ہے، تو کہتے ہیں امیجن کریں نا کہ اللہ تعالیٰ کے ایک بندے کا جو غریب ہے، جو ڈیزرونگ ہے، جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، اور اس کا بچہ جو ہے اس کو کینسر ہو گیا. خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو اپنی ایمان میں رکھے، اللہ تعالیٰ صحت دے، زندگی دے، لیکن اس کے پاس، اس باپ کے پاس، اس ماں کے پاس پیسے نہیں ہیں علاج کروانے کے. تو جب وہ شوکت خانم جاتے ہیں اور ان کا علاج فری ہو جاتا ہے، تو امیجن کیا ہے کہ وہ ماں کس طرح سے جو ہے وہ کس طرح سے وہ دعا کرتی ہوگی عمران خان کے لیے، کس طرح سے وہ باپ، وہ بہن بھائی اپنے جن کے کسی بہن یا بھائی کا جو ہے وہ علاج ہوتا ہے شوکت خانم سے. کبھی امیجن کیا کہ وہ جب دعائیں دیتے ہوں گے تو کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کی دعائیں پہنچتی ہوں گی. تو پھر انہوں نے ایک اور نے کہا، انہوں نے کہا، یہ میں مختلف لوگوں کے بتا رہا ہوں، ان کے آراء آپ کو بتا رہا ہوں. ایک اور نے کہا، اس نے کہا کبھی انہوں نے کہا کہ آپ پڑھیں اس پہ کہ بھوکے کو اگر کوئی بھوکا ہو اور اس کو کھانا کھلانا جو ہے وہ کتنا اجر ہے. تو انہوں نے کہا عمران خان نے جو یہ جس کا مذاق اڑاتے تھے یہ لنگر خانے اور پناہ گاہیں، تو امیجن کرو نا کہ عمران خان نے غریبوں کا سوچتا تھا. آپ نے کووڈ میں دیکھا کہ جب اتنا پریشر تھا کہ لاک ڈاؤن کر دیں، مکمل طور پہ ہر چیز بند کر دیں، عمران خان نے کیا کہا تھا؟ عمران خان نے کہا تھا کہ مجھے میرے غریبوں کا احساس ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی غیبی مدد کی. آپ نے دیکھا کہ پھر پاکستان کے جو ہے وہ پاکستان کی مثالیں جو ہے وہ دی گئیں کہ کس طرح سے عمران خان نے سلیکٹڈ ایریاز میں جو ہے وہ بڑے چھوٹے ایریاز میں صرف لاک ڈاؤن کیا، لیکن اوور آل لاک ڈاؤن نہیں کیا. کہتے تھے کہ میرے ملک کے غریب لوگ مر جائیں گے بھوک سے. تو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی مدد کی. تو انہوں نے مجھے کہا، ایک نے وہ مجھے علاج کا کہا، اور بلکہ ہمارے ہیں جو اسد چودھری ہیں وہ یہ بتاتے ہیں، کیونکہ ان کے کچھ دوست ہیں جو شوکت خانم میں کام کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں کا علاج ہوا ہے ان کی فیملی جو ہے، جن بچوں کا علاج ہوا ہے ان کی فیملی جو ہیں وہ عمران خان کے لیے ایسے دعائیں کرتے ہیں جیسے ان کے گھر کا کوئی فرد جو ہے وہ قید میں ہو، ان کے گھر کا کوئی بندہ مسنگ ہو، ان کے گھر کا کوئی بندہ گھر میں نہ ہو. اس طرح سے وہ عمران خان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. پھر یہ والا پناہ گاہیں اور لنگر خانوں والا آپ نے جس طرح سے میں نے آپ کو عرض کیا، پھر آپ نمل والا دیکھ لیں. پھر اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں، ایک نے مجھے بڑی زبردست بات کی. اس نے کہا، بات سنو، کہ کہتے ہیں کہ عمران خان جو ہے اس نے UNGA میں جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور حرمت کی بات کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی بات کی، اور اس فورم پہ، اور وہ کہتے ہیں کہ میں اس بات پہ کنونس ہوں کہ عمران خان کو آج تک جو انٹرنیشنل قوتوں کو جو ہونٹ کرتی ہے جو چیز، وہ عمران خان کی UNGA کی والی وہ تقریر ہے. تو انہوں نے کہا کہ جس نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اس فورم پہ کھڑے ہو کر بیان کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی بات کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اس کو رسوا ہونے دے سکتے ہیں؟ کیسے اس کو؟ اور پھر آپ اس کی یہ بھی تو دیکھیں نا کہ پچھلے 3-3.5 سال میں اربوں روپے خرچ کر دیے گئے میڈیا کے اوپر. 50 ارب سے زیادہ 3 سالوں میں خرچ کیا گیا ہے پچھلے 3 سالوں میں. کس طرح کے عدت جیسے کیس بنائے گئے اور عمران خان کے اوپر. یعنی آپ پاکستان بننے سے لے کے اور عمران خان سے پہلے تک جتنے پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان کے ایک طرف نام لکھیں، دوسری طرف لکھیں کہ ان کے اوپر 75 سالوں میں کون سے ان کے اوپر کیسز بنے، جتنے بھی پولیٹیکل لیڈرز تھے. پھر آپ ان تمام پولیٹیکل لیڈرز کے نام ہٹا دیں، اکیلے عمران خان کا نام لکھ دیں، تو عمران خان کے اوپر وہ تمام کیسز بنے جو کیسز 75 سال میں تمام پولیٹیکل لیڈرز کے اوپر بنے ہیں. مطلب تو پھر اس کے باوجود کیا اس کی محبت میں کمی آئی ہے؟ کیا اس کی پاپولیرٹی میں کمی آئی ہے؟ کیا وہ بدنام ہوا ہے؟ نہیں، کیونکہ عزت اور ذلت اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے. پھر انہوں نے مجھے کہا، انہوں نے کہا کہ دیکھو کہ عمران خان جب مدینہ شریف گئے تو ننگے پاؤں جو ہے وہ جا رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
یعنی وزیر اعظم ہوتے ہوئے ننگے پاؤں جا رہے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی عزت اور تکریم کے اندر وہ ننگے پاؤں جا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا جو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتا ہو, اتنی عقیدت رکھتا ہو, تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کیسے رسوا ہونے دے سکتے ہیں. اور پھر جیل جو ہے عمران خان خود کہتے ہیں, میں یہ واقعہ پہلے بتا چکا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے جب ان کو ملنے گئے, ایک مذاکراتی جو کمیٹی تھی, جب حکومت کے ساتھ مذاکرات چل رہے تھے تو عمران خان صاحب کے پاس جب گئے تو عمران خان صاحب جب یہ مذاکراتی ٹیم بیٹھی تو ایک ممبر کو عمران خان نے فوراً کہا کہ تم اس قاتل سے کیوں ملے ہو, محسن نقوی کی بات کی, تم اس قاتل سے کیوں ملے ہو. تو اس نے کہا, عمران خان صاحب کی اس پولیٹیکل لیڈر نے کہا کہ میں آپ کی خاطر ملوں. عمران خان نے کہا مت میری خاطر ملو. تو انہوں نے کہا کہ مجھے ظاہر ہے آپ میرے لیڈر ہیں, میرے قائد ہیں, مجھے پریشانی ہوتی ہے, میں آپ کو جب جیل میں دیکھتا ہوں. تو عمران خان نے کہا جیل میرے لیے اللہ کی نعمت ہے, اور میں جو ہے یہاں پہ میں یہاں پہ قرآن مجید کی تفسیر پڑھ رہا ہوں, ایک سے زائد تفاسیر کی جو ہے وہ کمپیریٹیو اسٹڈی کر رہا ہوں, میں تو یہاں پہ بہت ریلیکس ہوں, میرے لیے مت ملو, میرے لیے جیل اللہ کی نعمت ہے. یعنی دیکھیں نا, اور ہر آنے والے دن کے ساتھ عمران خان کی محبت اور پاپولیرٹی بڑھ رہی ہے. آج حالات اور صورتحال یہ ہیں کہ پچھلے 3-3.5 سال میں ہر طرح کے ریکارڈ ٹوٹے ہیں, ہر طرح کے, یعنی جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا تھا وہ وہ پچھلے 3-3.5 سال میں ہوا. کب ہوا کہ کسی کو اقتدار سے نکالا جائے اور لاکھوں لوگ سڑکوں کے اوپر نکل آئیں. پھر کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ وہ جیل میں بیٹھا ہے, انتخابی نشان لے لیا گیا, اے اور بی کیٹیگری کی لیڈرشپ نہیں ہے, کمپین نہیں چلائی, ان کا نشان ان سے لے لیا گیا, لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے, کاغذات چھین لیے گئے ہیں, اور پریس کانفرنسز لوگوں سے کروائی گئی ہیں. پھر اس دن انٹرنیٹ بند کر دیا گیا, موبائل سروس بند کر دی گئی, نشان مختلف ہیں, مطلب ہر طرح کی چیز کر کے دیکھ لی. لیکن 8 فروری عمران خان کہتے ہیں وہ انتخاب نہیں تھا, انقلاب تھا. کس طرح سے لوگوں نے اس کو رسپونڈ کیا. تو یعنی ایک چیز جو میں اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان نے جس طرح سے شوکت خانہ بنایا اس کے ساتھ وہ دعائیں ہیں. کوئی کہتا ہے کہ جو اس نے لنگر خانے اور پناہ گاہیں بنائیں اس کے ساتھ وہ غریبوں کی جو ہیں وہ دعائیں, جس طرح سے وہ خود بیٹھ کے اور انہوں نے کھانا کھایا وہاں غریبوں کے ساتھ بیٹھ کے. پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو عمران خان صاحب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو رحمۃ اللہ عالمین جو ایک اتھارٹی بنائی, القادری یونیورسٹی بنائی, جس کی آج وہ سزا بھگت رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھانے کے حوالے سے انہوں نے ایک یونیورسٹی بنائی. کوئی کہتا ہے کہ انہوں نے جو UNGA میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو ایک تقریر کی اس کی وجہ سے ان کو یہ محبتیں مل رہی ہیں. کوئی کہتا ہے کہ وہ جو جس طرح سے عقیدت کے ساتھ مدینہ شریف گئے وہ ہے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مجھے کسی نے کہا, ہم بلکہ دوست سے سارے اکٹھے, کسی نے کہا کہ عمران خان کے ساتھ ان لوگوں کی دعائیں ہیں کہ اتنا امپاور کر دیا تھا عمران خان نے لوگوں کو, اور ابھی تو لوگوں کو پتہ چلنا شروع ہوا تھا اور پھر عمران خان کی حکومت گر گئی. جو پرائم منسٹر کا پورٹل تھا, تو عمران خان صاحب جو ہے نا وہ ایک لے کر آئے تھے عادل صافی صاحب کو, وہ KPK سے ہیں, اور اتنے زبردست آفیسر, اتنے شاندار انسان, اتنے کمال انسان, یعنی آپ ان سے ملے نا تو آپ کو رشک آئے گا, آپ کہیں گے کہ یار آج بھی ایسے افسر موجود ہیں, آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں. آئی تھنک آج کل وہ شاید ETA نام ہے ادارے کا, جو KPK میں جو یہ جو اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں مختلف سرکاری محکموں میں, ان کے لیے جو ایگزام ہوتا ہے اس کا شاید ETA نام ہے, اس کے وہ ہیڈ ہیں. یعنی ان کی حد تک کوئی بندہ سوال نہیں اٹھا سکتا کہ وہاں پہ کوئی 2 نمبری ہے. ہاں پھر انٹرویوز میں 2 نمبری کر کے اگر KPK میں کوئی بھرتیاں ہو رہی ہیں تو ایک الگ بات ہے, لیکن ان کے اوپر کوئی سوال نہیں اٹھا سکتا کہ ایک سیٹ بھی انہوں نے عادل صافی صاحب نے بیچی ہے. تو عادل صافی صاحب اس کو دیکھتے تھے PM پورٹل کو, اور پھر اس میں ایسی چیزیں ہوئیں کہ بڑے بڑے لوگوں کے خلاف چیزیں ہوئیں. لیکن عمران خان صاحب نے کہا کہ نہیں, جس کا جو رائٹ ہے وہ کریں, اور اس کے اوپر لوگوں کو اتنے امپاور کر دیا تھا کہ جو کمپلینٹ ڈال دیتا تھا جب تک وہ کمپلینٹ سالو نہیں ہوتی تھی تو اس بیوروکریٹ کے لیے مسئلہ ہو جاتا تھا. پھر مطلب اس طرح کے بڑے واقعات ہیں. آپ ہیلتھ کارڈ کو دیکھ لیں, مطلب مجھے یاد آ گیا ہیلتھ کارڈ دیکھیں, ہر پاکستانی کی جیب میں 10 لاکھ روپیہ تھا. آپ ہیلتھ کارڈ کے اوپر اسٹڈی پڑھیں کہ KPK میں ہیلتھ کارڈ آنے سے پہلے کتنے لوگ جو ہیں وہ ہاسپٹل میں آتے تھے, اور اس کے بعد کتنے لوگ آنے شروع ہوئے. ایسے واقعات ہیں کہ لوگ سناتے ہیں تو بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ یار کس طرح سے ہیلتھ کارڈ نے لوگوں کی زندگیوں میں آسانی لائے. اور پھر نواز شریف نے اور مریم نواز نے آ کے کیوں ہیلتھ کارڈ ختم کیا کہ جس سے عمران خان کو فائدہ ہو رہا ہے. اتنے نیچ لوگ ہیں یہ, اتنے گھٹیا سیاستدان ہیں یہ لوگ, اتنے مکروہ سیاستدان ہیں یہ لوگ کہ یہ اس وجہ سے انہوں نے ہیلتھ کارڈ بند کیا کہ عمران خان جو ہے اس سے مطلب ہیلتھ کارڈ سے جو ہے وہ فائدہ ہو رہا ہے.
آپ دیکھیں ایک میں نے ریسرچ پڑھی تھی، جو ریسرچ یہ کہتی ہے کہ اگر ایک فیملی ہے ان کے گھر کا خرچہ جو ہے وہ 1 لاکھ ہے مہینے کا، تو وہ جیسے تیسے کرتے ہیں وہ 1 لاکھ روپیہ پورا کر رہے ہوتے ہیں ہر مہینے. لیکن جب ان کے گھر میں کوئی ایک فیملی ممبر خدا نخواستہ بیمار ہو جاتا ہے اور اس کی بیماری پہ 3 سے 5 لاکھ لگ جاتا ہے اور وہ اس کے لیے قرضہ اٹھاتے ہیں، تو پھر وہ اگلے کئی سال تک اس 3 سے 5 لاکھ کے قرضے سے باہر نہیں آ سکتے، کیونکہ ان بیچاروں کا تو پہلے ہی 1 لاکھ بڑی مشکل سے پورا ہو رہا تھا. جب انہوں نے 3 سے 5 لاکھ انہوں نے قرضہ اٹھا لیا تو اب تو ان کا کام خراب ہو گیا بیچاروں کا. تو عمران خان صاحب نے جو ہیلتھ کارڈ دیا، عمران خان صاحب نے جو احساس پروگرام دیا، پھر عمران خان صاحب دیکھیں نا، کرپشن سب کو پتہ ہے کہ وہ کرپشن اور لوٹ مار نہیں کرتے تھے، انہوں نے ڈیلیور کیا، وہ بہادر ہیں، انہوں نے پاکستان کے ساتھ کوئی غداری نہیں کی، انہوں نے امریکہ کو ایبسلیوٹلی ناٹ کہا، انہوں نے کہا کہ اڈے نہیں دوں گا. پھر عمران خان صاحب نے جو ہے وہ کہتے تھے پاکستان کے فیصلے پاکستان میں ہوں گے، موروثی سیاست کو نہیں لائے. پھر وہ کہتے تھے کہ ان کے بیرون ملک کوئی اثاثے اور جائیدادیں نہیں تھیں، ان کا سب کچھ پاکستان میں تھا، ان کا سب کچھ پاکستان میں تھا. تو دیکھیں اس طرح سے یہ وہ ساری چیزیں ہیں، اور بھی کچھ چیزیں آپ کے ذہن میں ہوں گی جس وجہ سے لوگوں کی ان کے ساتھ بہت محبت ہے. یعنی 50 ارب روپیہ جو ہے وہ خرچ کیا گیا، لیکن 50 ارب روپیہ خرچ کرنے کے باوجود تمام ٹی وی چینلز اور تمام پولیٹیکل پارٹیز ہر چیز ان کے خلاف استعمال کر کے دیکھ لی گئی. لیکن آپ دیکھ لیں کہ ان کی پاپولیرٹی ہر آنے والے دن کے ساتھ بڑھ رہی ہے، ان کی محبت ہر آنے والے دن کے ساتھ بڑھ رہی ہے، ان کی عقیدت ہر آنے والے دن کے ساتھ بڑھ رہی ہے. اور ان کی یعنی عدت جیسا کیس بنا، اور وہ جو کیس تھا ابرانہ سنولا کہتے ہیں کہ اس عدت کیس کی وجہ سے خواتین نے ہمارے خلاف ووٹ دیا. تو جو چیز عمران خان صاحب کے خلاف کی گئی وہ عمران خان صاحب کے حق میں گئی، اور جو اس کو کرنے والے تھے ان کے خلاف گئی. تو عمران خان صاحب کا ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ آپ لوگوں کو اوپر لائیں، میٹرو بن جائے گی، آپ لوگوں پہ انویسٹ کریں، لوگوں پہ خرچ کریں. پھر وہ ریاست مدینہ کی بات کرتے تھے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے خود بھی ایک دن ایک دوست کو کہا، ہمارے وہ دوست صاحب بڑی اہم پوزیشن پہ ہیں میڈیا میں، اور میں اس لیے کوئی دوستوں کے نام نہیں لیتا، بعد میں وہ کہتے ہیں کہ یار مطلب اجازت جب تک میں نہ لوں تو میں کسی کا نام نہیں لیتا. تو میں نے اس دوست کو ایک دن کہا، میں نے کہا یار یہ جو عمران خان صاحب ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، عمران خان صاحب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی بات کرتے ہیں، تو میں یہ نہیں مان سکتا کہ عمران خان صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کی بات کرتے ہیں نا، وہ سیاسی طور پہ بات کرتے ہیں یا وہ اپنے ووٹ بینک کے لیے بات کرتے ہیں، کسی طبقے کے ووٹ لینے کے لیے بات کرتے ہیں. نہیں. تو میں نے کہا کہ یہ تو کلیئر ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعی محبت کرتے ہیں اور ان کی محبت میں بات کرتے ہیں، اور اگر وہ ان کی واقعی ہم جو سمجھتے ہیں وہ درست ہے. تو میں نے بھی ان کو یہ کہا تھا، میں نے کہا کہ پھر عمران خان کو کوئی رسوا نہیں کر سکتا اور کوئی رسوا نہیں کر سکا. آج بھی آپ دیکھ لیں عمران خان کے ساتھ کس طرح سے لوگ مطلب محبت کرتے ہیں. میں کسی سے میری بات ہو رہی تھی، یعنی ایک سیکولر لبرل قسم کی فیملی سے بات ہو رہی تھی، اور انہوں نے مجھے کہا کہ ہم تو یعنی اوورسیز پاکستانی تھے، کہ ان دنوں میں یہ آ رہا تھا کہ عمران خان صاحب کے اوپر سختیاں جو ہے وہ بڑھا دی گئی ہیں. تو ان کے ایک فیملی ممبر سے میری بات ہوئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہم تو عمران خان کے لیے روزے رکھ رہے ہیں، یعنی رمضان کا مہینہ نہیں تھا، کہ ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ عمران خان صاحب کے اوپر سختیاں اور مشکلات بڑھا دی گئی ہیں، ان کو اذیت دی جا رہی ہے، تو ان کے لیے نا ہم روزے رکھ رہے ہیں. یعنی آپ اندازہ لگائیں نا، یہ محبت اور کسے جو ہے وہ یہ محبت ہم نے کم از کم اپنی زندگیوں میں دیکھی، ہم نے تو نہیں دیکھی کہ کسی کو یہ محبتیں ملی ہوں کسی پولیٹیشین کو. تو بہرحال جی عمران خان صاحب نے ہمیشہ غریبوں کا سوچا، پاکستان کے ساتھ مخلص تھے، پاکستان کے ساتھ مخلص ہیں، بہادر ہیں، دلیر ہیں، اثاثے اور جائیدادیں بیرون ملک نہیں ہیں، کرپشن اور لوٹ مار نہیں کی، اور شوکت خانہ بنایا، نمل بنایا، ہیلتھ کارڈ دیا، احساس پروگرام دیا، لنگر خانے، پناہ گاہیں، اور غریبوں کا سوچا، ملک کا سوچا، عوام کا سوچا، پاکستان کا سوچا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی بات کی، ان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھانے کی بات کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکریم کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی بات انٹرنیشنل فورم کے اوپر دلیری سے کی، اور ایک دن مختص کروایا کہ اس دن کو ایک دن جو ہے وہ مختص کروایا اقوام متحدہ سے. تو یہ ساری وہ چیزیں جس وجہ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو اتنی زیادہ جو ہے وہ محبتیں مل رہی ہیں اور ملتی رہیں گی. اور دیکھیں بات یہ ہے کہ اقتدار ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ آپ جیت گئے ہیں. اسلامی تاریخ میں دیکھیں، بظاہر تو کوئی اور جیت گیا تھا، لیکن آج نام کس کا ہے آپ کے سامنے ہے. تو محبت اور عزت کا تعلق جو ہے وہ عہدوں سے نہیں ہے. اگر عزت محبت کا اور عزت کا تعلق عہدے سے ہوتا
تو پنجاب میں اس وقت سب سے زیادہ معزز جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا عہدہ ہوتا، اور اس عہدے پہ بیٹھی ہوئی شخصیت ہوتی مریم نواز صاحبہ ہوتی، سب سے زیادہ محبت ان سے کی جا رہی ہوتی. لیکن جس طرح سے وہ جہاں جاتی ہیں اور اتنا کنٹرولڈ ماحول ہونے کے باوجود عمران خان کے حوالے سے کوئی نہ کوئی بات نکل آتی ہے، اور جس طرح سے وہ جہاں جاتی ہیں تو جس طرح سے کنٹرولڈ انوائرمنٹ ہوتا ہے، اور مطلب ساری چیزیں کیا ان لوگوں کی زندگیاں ہیں. ویسے قاضی فائزی صاحب کو دیکھ لیں، مطلب پوری دنیا میں جب سے وہ ریٹائر ہوئے آج تک پوری دنیا میں صرف اس کو 2 بار دیکھا گیا ہے. جب سے وہ ریٹائر ہوئے صرف 2 بار پوری دنیا میں دیکھا گیا، وہ نکل نہیں سکتا کہیں پہ. ابھی آپ دیکھ لیں شہباز شریف صاحب کو دیکھ لیں، مریم نواز صاحب کو دیکھ لیں، میاں نواز شریف کو دیکھ لیں. میاں نواز شریف صاحب کو کہیں نا کہ یہ اسلام زدہ علاقوں میں جا کے تو دکھائیں، جائیں نا بغیر سیکورٹی کے، جائیں نا بھائی. اگر آپ کی بیٹی نے اتنا کام کیا ہے تو آپ جا کے دکھائیں نا. نہیں جا سکتے آپ، کیونکہ یہ سب ایک آپ نے جھوٹ اور فریب کی ایک عمارت کھڑی کی ہوئی ہے جو لوگوں کو پتہ ہے اور آپ کو بھی پتہ ہے. تو بہرحال جی عمران خان صاحب جو ہیں ان کے ساتھ کروڑوں لوگوں کی دعائیں ہیں، اور ان کی عزت احترام میں ہر آنے والے دن کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے. ان کا ووٹ بینک ہر آنے والے دن کے ساتھ بڑھ رہا ہے، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ عمران خان صاحب دوبارہ اقتدار میں نہ آئیں، کیونکہ پاکستان کے لوگوں کی وہ امید ہے. پاکستان کے لوگ اپنے بچوں کا مستقبل سیکیور دیکھتے ہیں ان کی صورت میں، اور لوگ ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، لوگ ان کے ساتھ ہیں. مطلب کتنی قربانیاں لوگوں نے دیں. پچھلے 3-3.5 سال میں 40 لوگ اب تک جانے دے چکے ہیں، اور آج بھی لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، اور ان کے لیے آپ دیکھیں، دعائیں سنیں، لوگوں کی باتیں سنیں. تو عمران خان صاحب رہا ہوں گے، اور صرف ان کی رہائی میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ کوئی ڈیل کر کے نہیں آنا چاہتے، کمپرومائز کر کے نہیں آنا چاہتے، اور پاکستان کے لوگوں کے ساتھ بے وفائی کر کے جیل سے نہیں آنا چاہتے. تو بہرحال جی دیکھتے ہیں کیسے چیزیں آگے بڑھتی ہیں. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. لیکن امام صاحب کا حامی ناصر ہوں. اللہ حافظ.